یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ اسراء و معراج کا اس کی کوئی نظیر نہیں ہے. تاریخ انبیاء میں بھی اور آج کی سائنس ٹیکنالوجی میں بھی اس کی کوئی نظیر نہیں ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس معجزے میں مستشرقین اسلام، اسی طریقے سے دشمنان اسلام میں نے اس کے اندر بڑی شبہات نکالنے کی کوشش کی، اور اس کا شکار جو ہے ہمارے بہت سے جو ہے وہ اسکالرز بھی ہو گئے، اسلامی اسکالرز جو باقاعدہ عالم فاضل نہیں ہیں لیکن اسکالرز ہیں، بہرحال دینی مطالعہ ان کا، تو وہ بھی اس کے شکار ہو گئے، کیونکہ یہ معجزہ ایسا تھا اس نے آج کی سائنس ٹیکنالوجی کو ڈھیر کر کے رکھ دیا، کیونکہ وہ سائنس ٹیکنالوجی بھی اس کے سامنے کھڑی نہیں ہو سکی. آج سائنس نے دعویٰ کیا کہ ہم چاند تک پہنچ گئے ہیں، چاند تو یہ کھڑا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو کہاں سے وہاں پہنچے ہیں مقام احدیت تک، اور اتنی طویل ترین سفر کی رویداد ہے کہ یہ عقل حیران، اور پھر چند لمحوں کے اندر. تو اس پر تفصیلی گفتگو تو اب مختلف پلیٹ فارم پہ ہم کر چکے ہیں، اور جو اسکالرز تھے ان کے سوالات کے جواب بھی ہم دے چکے ہیں کلپس میں. لیکن آپ نے جو بات کی بڑی اہم بات ہے وہ یہ کہ اس رات کے بینیفٹ کیسے حاصل کریں، کہ اس رات کے اندر جو اللہ تبارک و تعالی تعظیم و شان جو وہ یہ کمال سرکار دو عالم کو ظاہر فرمایا، اور لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا فرمایا کہ پاک وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو یہ رات کے مختصر وقت میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک ہیں، اور مسجد اقصیٰ وہ کہ جہاں برکتیں ہی برکتیں اس کے ماحول میں نازل کی ہوئی ہیں. اور کیوں لے گئی؟ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ ہم اپنی عظیم الشان نشانی اس بندے کو دکھائیں. چنانچہ غیب کے پردے کے سارے نظام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائے گئے، اور تمام انبیاء اور رسول نے آپ کی امامت کے اندر نمازیں ادا کی، بیت المقدس کے اندر یہ سارے جو ہے وہ یہ کمالات آپ کے ظاہر ہوئے. پھر وہاں پر جو ہے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی باقاعدہ کانفرنس ہوئی، ہر پیغمبر نے بیان کیا، وہ سب خطبے موجود ہیں احادیث کے اندر، کبھی اس پر بھی گفتگو کریں گے. تو یہ بہت بڑی ایک چیز تھی. لیکن اس رات میں اللہ کی رحمت کس جوش میں، کس یا شاندار کیفیت میں ہے، تو کچھ مانگ لینا چاہیے. اس کے لیے چند اعمال ہیں جو میں بتایا کرتا ہوں. سب سے پہلے یہ کہ چونکہ رات کے وقت یہ واقعہ پیش ہوا، عشاء کے بعد چونکہ پیش آیا واقعہ، چنانچہ عشاء کی نماز سے فارغ ہو کے اب آپ عمل کرنا چاہیں تو وہ اعمال شروع کر دیں. اور وہ کیا اعمال ہیں کہ آپ جو ہے وہ جس ٹھکانے پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہیں، ہر ٹھکانے کی نیت سے 2 رکعت نفل پڑھنے ہیں آپ نے. اس میں آپ نے توبہ کی نیت کرنی ہے کہ اپنے گناہوں کی توبہ کی نیت، ٹھیک. اور دوسرا شکرانے کی نیت کرنی ہے کہ ہمیں ایسا پیغمبر عطا کیا کہ اللہ جس کو آپ نے قدم بقدم ایسے کمالات دیے ہیں، ہم اس پر شکرانہ کرتے ہیں. گویا کہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیہ. تو گویا کہ یہ ہم بار بار پڑھیں. تو 2 رکعت بیت اللہ سے گئے ہیں تو بیت اللہ کی نیت سے 2 رکعت. پھر وہاں سے اسراء کا سفر پیش آیا، وہ بیت المقدس پہ پہنچے ہیں، وہاں کی نیت سے 2 رکعت توبہ اور شکرانہ. پھر وہاں سے آپ عروج ہوا ہے آسمان اول پر، تو وہاں آسمان اول پر کی عروج پر جو 2 رکعت. پھر سے دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، ہر ایک اس کے اوپر 2 رکعت آپ کاؤنٹ کرتے چلے جائیں، ٹھیک. اس کے بعد پھر 7ویں آسمان سے سدرۃ المنتہا پہنچے ہیں، سدرۃ المنتہا کی نیت سے 2 رکعت نماز توبہ نماز شکرانہ. سدرۃ المنتہا سے پھر مقام شریف الاقلام تک پہنچے ہیں، وہ سرسراہٹ آپ نے سنی، قلم جو لکھ رہے ہیں تقدیر کے، تو اس مقام کی نیت سے 2 رکعت. پھر اس سے اوپر عرش معلیٰ پہ پہنچے مقام احدیت پہ، تو وہاں پر آپ 2 رکعت. اب آپ یہ اوپر کی جو ہے جتنی معراجیں 10 بنتی ہیں ٹوٹل، ہر ایک پہ 2 رکعت کریں تو 20 رکعت ہو گئی، ٹھیک. پھر بیت اللہ کی نیت سے 2 رکعت، بیت المقدس 2 رکعت، تو کتنی ہوگی؟ 24 رکعت. تو 24 رکعت ٹوٹل آپ نے نفل پڑھنے ہیں. 24 رکعت نوافل پڑھنے ہیں. پڑھنے کے بعد اب اس میں صورتیں کیا پڑھنی ہے وہ آپ اپنی مرضی ہے، جیسے جو صورتیں آپ کو یاد ہیں. تو اس کے بعد جو ہے آپ نے کیا کرنا ہے، سورۃ بنی اسرائیل کی تلاوت کرنی ہے. سورۃ بنی اسرائیل کی تلاوت کرنی ہے. سورۃ بنی اسرائیل کی تلاوت کرنے کے بعد پھر سورۃ النجم کی تلاوت کرنی ہے. ان دونوں صورتوں میں جو ہے اسراء و معراج دونوں کا ذکر ہے. اسراء کا جو سفر ہے، جو بیت اللہ سے بیت المقدس تک کے سفر کو اسراء کہتے ہیں، اس کا ذکر سورۃ بنی اسرائیل میں ہے. اور پھر اس کے بعد بیت المقدس سے آسمان بالا پھر عرش معلیٰ تک کا سفر ہے، اس کو معراج کہتے ہیں. تو معراج کا ذکر سورۃ النجم میں ہے. تو گویا کہ یہ پھر سورۃ النجم کی تلاوت کریں.
تلاوت کرنے کے بعد اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام پڑھیں. اب وہ صلاۃ و سلام کتنا پڑھنا ہے؟ اس کی کم سے کم مقدار 3000 ہے. 3000 کر سکتے ہو دی بیسٹ. اس کے اوپر زیادہ کر سکتے ہیں تو پھر 10,000 صلاۃ و سلام پڑھیں. سے زیادہ کر سکتے ہو تو 25,000. 25 سے زیادہ کر سکتے ہیں تو 70,000. 70 سے زیادہ 1.25 تک پہنچتا ہے. گھر میں اجتماعی طور پہ کرنا ہے، ہو سکتا ہے 1.25 کا پورا صلاۃ و سلام پڑھا جا سکے، ہو سکتا ہے 10,000 پڑھا جا سکے. تو یہ مختلف مقداریں ہیں، یہ پڑھنا ہے. اب اگر یہ کہتا ہے جی 3,000 بھی مشکل ہے، بالکل ہی ڈھیلا ہے، تو کہا کہ چلو 300 تو لازمی پڑھو. 300 سے تو کم نہ کرو. کوئی بھی شارٹ درود پڑھ سکتے ہیں. صلی اللہ علیہ نبی الامی بھی پڑھ سکتے ہیں. صلی اللہ علیہ محمد نبی الامی بھی پڑھ سکتے ہیں. صلی اللہ علیہ محمد نبی الامی و آلہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک. اس کے علاوہ درود ابراہیمی پڑھ سکتے ہیں. تو یہ ساری درود جو ہے اس کی اجازت ہے، پڑھ سکتے ہیں. وہ بعض لوگ پوچھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں. ہاں وہ پڑھ لیں. صلی اللہ علیہ و آلہ آل کو بھی ساتھ ملائیں، کیونکہ آل کو ملاتے تو رسول اللہ خوش ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا، کہ آل کو صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم، تو وہ بھی پڑھ سکتے ہیں. تو یہ آپ جو ہے 300 3,000 جو بھی تعداد ہے صلاۃ السلام پڑھیں. صلاۃ السلام پڑھنے کے بعد اب جو مانگنا ہے وہ مانگیں. اب جھولی پھیلا لیں. اور مانگنے کی ہماری کوئی لمٹ ہی نہیں ہے. ہم نے تو دنیا بھی اللہ سے مانگنی ہے، دین بھی اللہ سے مانگنا ہے، ایمان بھی اللہ سے مانگنا ہے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مقام محمود مانگیں کہ اللہ آپ ان کو مقام محمود پر فائز فرما دیں جیسے آپ نے وعدہ کیا ان سے. تو یہ آپ خوب گڑ گڑا کے دعائیں کریں. ٹھیک. ان دعاؤں کے اندر جو ہے یہ اس بات کو بھی بار بار دہرائیں، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیہ. میں راضی ہو گیا اسلام کو اپنا دین بنا کر، میں راضی ہو گیا رب کو اپنا خدا بنا کر. رضی باللہ ربا، تو میں اب جو ہے وہ اللہ کو اپنا رب بنا کر راضی ہو گیا، اور میں راضی ہو گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی بنا کر. تو اس کا بھی ساتھ سے اظہار کرتے رہیں کہ اس سے اللہ تبارک و تعالی بھی خوش ہوتے ہیں. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں بڑے خوش ہوتے تھے، تو ظاہر اب بھی خوب خوش ہوتے ہیں، کیونکہ آپ کو تو ابھی بھی زندگی حاصل ہے، اور ملائکہ یہ پیغام ان کو پہنچائیں گے تو آپ سے وہ خوش ہوں گے، اور ان کی خوشنودی سب کچھ ہے. تو اس طریقے سے آپ یہ رات کے اندر جتنا وقت دے سکتے دیں. اور پھر آگے دن آ جائے گا، دن میں کوئی نفلی روزہ رکھنا چاہتے ہیں، ذوق ہے روزے رکھنے کا، تو نفلی روزہ رکھ لیں، تو اس کو نفلی روزے کا ثواب ملے گا. اس کے لیے ایکسٹرا جو بہت سے لوگ ایکسٹرا اس کے لیے بہت سے فضائل بیان کر دیتے ہیں، تو اس کی کوئی اصل نہیں ہے. ہاں نفلی روزے کا ثواب مل جائے گا. چنانچہ مفتی اعظم ہند مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ اگر یہ 27 رجب کو آپ سحری میں اٹھ کے سحری کر کے روزہ رکھ لیں گے، تو 27 کا جو دن ہوگا تو آپ کا نفلی روزے کا آپ کو ثواب ملے گا. اور ظاہر ہے کہ نفلی روزے کا ثواب بھی کوئی کم نہیں ہے. اور اس دوران میں بھی آپ صلاۃ السلام کا اہتمام کریں، اور اللہ کے آگے اسی سے شکرانے کرتے رہیں، انہی صورتوں کو تلاوت کرتے رہیں، تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو نواز دے. اچھا پھر اور اہم بات یہ کہ اب ہمارے ہاں تو چاند کی تاریخوں کا اختلاف رہتا ہے کہ بھی وہ کہتے ہیں ہماری تو رجب 27 آج ہے تو کچھ کل ہے. ایسا بھی تو ہو سکتا ہے نا. تو لیکن میں نے تو بتا رکھا پوری دنیا میں پوری امت کو کہ مکہ مکرمہ ہمارا مرکز اسلام ہے. میں تو مکہ مکرمہ کی تاریخ کا بتاتا ہوتا ہوں. اب بجائے کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ فجر کا وقت ٹھنڈی ہوا چلی، جھونکا ہوا کا چلا، نیند کی غنودگی آئی اور زبان اس کی لڑکھڑائی تو منہ سے نکل گیا یا سمد نکل گیا. تو اللہ تبارک و تعالی عرش بری سے پکارے، لبیک یا عبدی، اے بندے میں حاضر ہوں، لبیک یا عبدی، اے بندے میں حاضر ہوں. عالم ملکوتی کے اندر بھونچال آ گیا، ملائکہ دوڑنے بھاگنے لگے. کہا کہ رب ذوالجلال یہ ظالم تو مشرک ہے، 80 سال سے یہ بت کو پکار رہا ہے، یا سنم کر رہا ہے، آپ کو تو پکار ہی نہیں رہا. اور یہ ابھی جو سمد کہا ہے یہ تو اس کی زبان لڑکھڑا گئی، نیند کی غنودگی میں اس کے منہ سے یا سمد نکلا ہے، یہ آپ کو پکار نہیں رہا اور آپ نے اس پر لبیک کہہ دیا. ملائکہ نے یہ بات کہی تو رب ذوالجلال نے عجیب جواب دیا، فرمایا کہ مجھے بھی پتا ہے کہ 80 سال سے یا سنم پکار رہا ہے، اور آج اس ہوا کے جھونکے اس کی زبان لڑکھڑائی ہے اور زبان سے یا سمد نکل گیا. اگر میں بھی یہ سوچ کے جواب نہ دوں کہ یہ تو صنم کو پکارتا ہے مجھے نہیں پکارتا، تو مجھ میں اور سمد میں کیا فرق ہوگا؟ صنم میں اور مجھ میں پھر کیا فرق ہوگا؟ 80 سال سے صنم نے بھی جواب نہیں دیا، اور جب اس کے منہ سے سمد نکلا ہے تو سمد بھی جواب نہ دے تو صنم اور سمد میں فرق کیا ہوا؟ اس لیے میں نے یا سمد کہا.
یا سمد کہنا تھا اور لبیک یا عبدی کہنا تھا، اس کا قلب کے اوپر ایسی چوٹ پڑی ہے، اس کے ہوش جب جو اس کو ہوش آیا ہے، مدہوشی اس کی ٹوٹی ہے، کہنے لگا ارے اس ظالم کو 80 سال سے پکارتا رہا اور یہ صنم بولا نہیں، اور ایک لمحے کے لیے سمد منہ سے نکلا اور عرش بری سے پکارا لبیک یا عبدی، تو میں اس صنم کو کیا کروں؟ صنم کو توڑا، اس صمد کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا کہ اللہ میں ایمان لاتا ہوں کہ جو صمد ایک پکار، جو لڑکھڑاتی پکار بھی بھلے ہو، نہ انجانے بھی بھلے ہو، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً سنتا ہے۔ تو خدا تو پھر وہی ہوا جو بندے کی ہر وقت خبر گیری کر، بندے سو رہے ہوتے وہ جاگ رہا ہوتا ہے، بندے اونگ رہے ہوتے وہ بیدار ہوتا ہے۔ مالک تو مجھے پھر ایسا ہی چاہیے کہ میں سوتا ہوں وہ جاگتا ہو، میں غنودگی میں ہوں وہ بیدار ہو، ایسے ہی مالک چاہتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اس کے بعد ایمان لے آیا، اور ایمان لایا اور ظاہر ہے کہ 80 سال کے سارے گناہ معاف، جیسے کہ ظاہر ہے کہ الاسلام یہدی ما کان قبلہ، حدیث میں آتا ہے کہ اسلام جو ہے وہ اپنے پہلے سارے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، بھلے 80 سال کے گناہ ہوں، ایک کلمہ ایمان کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی سارے گناہوں کو دھو دیتا۔ تو دیکھیے گناہگار کی زندگی، گناہگار جتنی لمبی زندگی ہوتی چلی جا رہی ہے، لیکن اس کو ابھی توبہ کا موقع ہے، کسی وقت بھی اگر اس کو توبہ کی توفیق ہو گئی تو لمبی زندگی اس کے لیے مفید ہو جائے گی، اس کے گناہ معاف ہو جائے۔ تو دنیا کے اندر انسان مصیبت ہی کے پہلو کو دیکھ کر پریشان ہوتا ہے، اور جب مومن صادق ان مصیبتوں میں سے نعمت کے پہلو نکالنا سیکھ لیتا ہے تو پھر کبھی پریشان نہیں ہو۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ مصیبتوں کے اندر نعمتوں کے 5 پہلو ہیں، مصیبتوں کے 5 پہلو ایسے ہیں کہ جن کے اندر نعمت کا پہلو نکالا جاتا ہے۔ سب سے پہلا پہلو کہ جب انسان پر مصیبت آتی ہے تو انسان یہ سوچے کہ جو مصیبت جس مقدار میں اس وقت آئی ہے، اللہ تبارک و تعالی اس سے بڑی مقدار میں مصیبت نازل کرنے پر قادر تھا، اللہ نے بڑی مصیبت نہیں اتاری، چھوٹی اتار دی ہے، میں شکر کروں۔ تو گویا کہ وہ بڑی مصیبت کا تصور کر کے اس چھوٹی آئی مصیبت پر صبر کر کے شکر کرتا۔ تو گویا کہ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی تو قادر ہے کہ اگر اس نے ایک چھوٹی مصیبت، اگر گھر کے خدا نہ خاصہ کسی ایک فرد کو موت آئی، ایک فرد اگر مرا ہے تو وہ ایک کے بجائے 2 بھی تو مار سکتا تھا، پوری فیملی بھی تو ایکسیڈنٹ میں کام آ سکتی تھی، لیکن آپ نے دیکھا اللہ تبارک و تعالی ایک ہمارا فرد کو مارا، باقی ماشاءاللہ 5-6 محفوظ رہے۔ یا اللہ تیرا شکر ہے، کم از کم باقی تو محفوظ رہے۔ تو دیکھو مصیبت کو دیکھ کر یہ سوچے کہ جو مقدار اس مصیبت کی نازل ہوئی ہے، اللہ تبارک و تعالی اس سے زیادہ نازل کرنے پہ قادر تھا، اللہ نے چھوٹی مصیبت نازل کر کے بڑی کو ٹال دیا۔ تو یہ سوچتا حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ، ان سے کسی نے کہا کہ حضرت استسقاء کی نماز کے لیے چلنا ہے، بارش ہو نہیں رہی ہے، چلچلاتی دھوپ ہے، فصلیں خشک ہو رہی ہیں، جانور پیاسے ہیں، استسقاء کی نماز پڑھنی ہے، چلیے ذرا ہمارے ساتھ۔ تو حضرت نے کیا فرمایا کہ تم یہ کہتے ہو کہ بارش نہیں برس رہی، تم یہ کہتے ہو پانی نہیں برس رہا، اور میں یہ سوچتا ہوں کہ پتھر نہیں برس رہے، شکر کرو۔ ہمارے جو اعمال ہیں، ہمارے جو کرتوت ہیں، آسمان سے پتھر برسنے چاہیے تھے، ہمیں ملیا میٹ کر دیا جاتا، ہمیں تہس نہس کر دیا جاتا، لیکن شکر کرو کہ اللہ تبارک و تعالی نے پانی روکا ہے، اللہ نے آسمانوں سے پتھر نہیں برسائے۔ دیکھو بات کی ڈائریکشن کیسی بدل دی، اس کیفیت میں بھی خدا کے شاگرد بن گئے، شکر یا اللہ کوئی بات نہیں، بارش ہی نہیں ہو رہی، شکر ہے تیرے پتھر نہیں برس رہے، کیونکہ قوموں پہ اللہ نے پتھر بھی تو برسائے ہیں ان کے اعمال و کرتوت کی وجہ سے۔ کیا ہمارے اعمال و کرتوت فرشتوں جیسے؟ ہم پر بھی تو پتھر برس سکتے ہیں۔ تو حضرت نے فوراً فرمایا کہ شکر کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانوں سے پتھر نہیں برسا رہے ہیں، وہ بارش، تم بارش کی شکایت کرتے ہو، یہ شکر کرو کہ پتھر نہیں برس رہے۔ ایک مرتبہ چلے جا رہے ہیں، گلی میں گزرے، اوپر سے کسی نے راکھ پھینکی، ذرا کوڑا کرکٹ، ہمارے ملکوں میں کوڑا کرکٹ اٹھائے پھینک دیتے ہیں، بلکہ ہمارے ملکوں میں تو ایک گندی گلی ہوتی ہے، کراچی میں ایک گندی گلی بھی ہے، مطلب کوڑا کر کے پیچھے پھینک دو، وہ گند کباڑا ادھر ہی ہوتا ہے، پیچھے سے کچرا صاف ہوتا ہے۔ تو اسی طرح کسی اٹھا کے پھینک دیا، حضرت گزر رہے تھے اور راکھ ساری ان کی، جیسے راکھ گیری ہے سجدے میں گر، لوگ حیران ہو کہ خیریت حضرت سجدے میں یا راکھ گیری ہے، کسی نے شرارت کی یا خود بخود نہ انجانے میں ایسا؟ جب سر اٹھایا کہا حضرت آپ سجدہ کس بات کا کر رہے ہیں؟ یہ آپ کے اوپر تو کوڑا کرکٹ پھینک دیا، راکھ پھینک دی۔ کہا کہ سجدہ اس بات کا کر رہا ہوں کہ مجھے تو یہ توقع تھی آسمان سے آگ برسے گی، مجھے راکھ کر دے گی، میرے جو اعمال و کرتوت ہیں اللہ نے ستاری کا پردہ ڈال رکھا ہے، میں تو شکر کر رہا ہوں یا اللہ تو نے راکھ پھینک کر اکتفا کر لیا، آسمان سے آگ برسی نہیں کہ میں راکھ ہو جاؤں۔ دیکھو اس مصیبت میں بھی نعمت کا پہلو نکال کے خدا کا شکر کر رہے ہیں، اور آج ہم نعمتوں میں بھی مصیبتیں نکالتے ہیں، نعمتوں بھی مصیبتیں نکالتے ہیں۔ اگر آج اللہ نے 20 سال کے بعد، 30-40 سال کے بعد حالات اچھے کر دیے ہوں تو پھر بھی کیا سوچتے ہیں، یار اب کیا زندگی 40 سال مصیبتوں میں گزری، یار آج ملا تو کیا ملا۔ لوگ کرتے نا، کہتے یار جب دانت تھے تو چنے نہیں ملے، جب چنے ملے تو دانت نہیں رہے، یار کیا فائدہ۔
یہ خود سنا ہم نے ایسے لوگوں کو، ایسی عورتوں کو یہ کہتے ہیں جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج 40-50 سال کے بعد مصیبتیں ٹال دیں اور نعمتیں نازل کر دیں، ان کی اولاد و نسلوں کو نواز دیا، کہتا بھائی ہمیں بڑھاپے میں نعمت ملی تو کیا ملی، جب ہم کس قابل تھے کہ نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے اس وقت تو ملی نہیں۔ دیکھو نعمت میں بھی مصیبت نکالی۔ ایسے لوگ اللہ کو پسند نہیں، ایسے لوگ اللہ پر بدگمانی کرتے ہیں۔ اس کا مطلب اللہ ظالم تھا کہ جس نے اب تک تمہیں نعمتیں نہیں دی تھیں اب نعمتیں دے رہا ہے جبکہ تم برتنے کے قابل نہیں ہو۔ پھر وہی بات کرتے ہو یار جب دانت تھے تو چنے نہیں ملے، جب چنے ملے تو دانت نہیں رہے، یار اب کیا فائدہ؟ نہیں، ہر لمحہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی لطف و عنایت ہے۔ بلکہ جیسے میں بتا رہا ہوں کہ مصیبتوں کے اندر سے بھی مومن صادق نعمت کا پہلو نکال کے اللہ کا شاکر بن جاتا ہے۔ تو پہلا پہلو یہ ہے کہ جو مقدار جو مصیبت نازل ہو رہی ہے تو یہ سوچے یا اللہ اتنی مصیبت اس سے زیادہ بھی تو ہو سکتی، تیرا شکر ہے چھوٹی پہ ٹال دیا۔ وہ ایک فلسفی کا واقعہ لکھا ہے، حضرت حکیم الامت مجدد ملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہ آم کے ایک درخت کے نیچے لیٹا، گرمیوں کا زمانہ تھا، انبیاں لگی ہوئی تھیں اور ساتھ ہی نیچے جو ایک تربوز کی بیل چل رہی تھی، بڑے بڑے تربوز لگے ہوئے۔ اب یہ جیسے لیٹنے لگا، اب فلسفیوں کی تو بیماری ہوتی، سوچتے ہیں ہاں یہ کیوں ہوا، یہ کیسے ہوا، بال کی کھال اتارتے۔ وہ سوچنے لگا یار یہ چھوٹی سی بیل پر اتنا بڑا تربوز، چھوٹی بیل پہ اتنا بڑا تربوز اور اتنے بڑے درخت پہ چھوٹی چھوٹی انبیاں، یار یہ کیا بات ہوئی؟ اللہ میاں کو تخلیق کی کوئی ترتیب اور اعتدال بھی پتہ نہیں ہے، یا ہونا یہ چاہیے تھا بڑے درخت پہ بڑے بڑے تربوز لٹکے ہوتے اور چھوٹی سی بیل پہ چھوٹی چھوٹی انبیاں لگی ہوتی۔ اس میں کیا فلسفہ ہے؟ سوچنے لگا، سوچتا کیا دماغ میں آ رہا تھا، کچھ سمجھ نہیں آیا تو آنکھ لگ گئی، سو گیا۔ ابھی سویا ہوا تھا، اب اللہ تبارک و تعالیٰ کو سمجھانا تھا اپنا فلسفہ۔ تیز ہوا چلی، جب ہوا چلی ایک انبی ٹوٹی، انبی ٹوٹ کے اس کے عین ٹنڈے پہ لگی، جیسے ٹنڈے پہ لگی تو اس کے تو جب طبق روشن ہو گئے، اٹھ کے بیٹھ گیا، ارے یہ کیا ہوا؟ دیکھو تو ایک انبی گری ہوئی، اب دماغ گھوم رہا ہے تو سوچنے لگا اللہ میاں تو نے ٹھیک ہی کیا، اگر یہاں تربوز ہوتا تو میرے سر کا کیا بنتا۔ تو دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی حکمتیں جب سمجھانے پہ آئے تو دماغ ٹھکانے آ جاتا ہے۔ یہ تو دماغ ہمارا بہت محدود ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ہر فعل کی حکمت سمجھاتے نہیں ہیں۔ نبیوں کے ذریعے سے ہمیں یہ کہتے ہیں، ہمیں ایمان سکھاتے ہیں، ایمان بالغیب لے آؤ، بس ایمان لے آؤ کہ ہم یا اللہ ایمان لے آئے۔ اور اللہ کو ایمان اتنا پسند ہے کہ لکھا ہے کہ ایک بڑے میاں جنہیں ساری زندگی قرآن پڑھا ہی نہیں، ایسے گزر گئی، اب زبان موٹی ہو گئی، حافظہ کمزور ہو گیا، ہونٹ ساتھ نہیں دیتے، کیا کروں؟ تو کیا کرتے تھے کہ قرآن کریم کی ایک ایک آیت پہ انگلی پھیرتے، کہتے اللہ میں اے بھی حق ہے، پھر کہتے اللہ میں اے بھی حق ہے، اللہ میں اے بھی حق ہے۔ سارا دن قرآن اس طرح تلاوت ہوتا تھا، زندگی بھر یہی کرتے رہے، ہر آیت کے اوپر انگلی پھیر کے کہتے اللہ میں اے بھی حق ہے، حالانکہ پتہ ہے نہیں کہ اس میں ہے کیا، پتہ ہے نہیں تلاوت کیسی ہونی ہے، تجوید و تحسین کیسی ہونی ہے، معارف و مطالب کیا ہیں، اللہ مطالبہ کیا کرتا ہے۔ لیکن جب یہ دیکھا کہ اللہ کا کلام ہے تو کہ اللہ میاں تو حق ہے، تیرا کلام بھی حق ہے، ہر بات میں حق حق کہتا چلا گیا۔ جب مرا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ عابدین صالحین میں شمار کر کے بخشش، اللہ اکبر، کہا کہ تو نے میرے کلام کے ایک حرف کو حق مانا۔ اور آج ہم پڑھے لکھے قرآن کو پڑھ کے اس کی تجوید تحسین جان کے اس کے ترجمے مطالب کو جان کر بھی ہم ماننے کو تیار نہیں ہیں، 100 ٹیچریں کرتے ہیں، یار اللہ میں نے یہ کیوں کہہ دیا، یار اللہ میں نے یہ آیت کیوں نازل کر دی، سائنس تو یہ کہتی ہے، ٹیکنالوجی کے اصول پر تو یہ ہوتا ہے، یار قرآن یوں کہہ رہا ہے۔ یار ہم سے اچھا تو وہ بابا ہے جو کہتا ہے اللہ میں اے بھی حق ہے، اللہ میں اے بھی حق ہے، آنکھیں بند کر کے اللہ کے کلام پہ ایمان لے آئے، وہ ہم سے بہتر ہے۔ ہم پڑھے لکھے ہو کر قرآن کی آیتوں پہ اعتراض کرتے یہ اللہ نے یوں کیوں کہہ دیا، سائنس تو یوں کہتی، کیا تمہاری سائنس اور سائنس کی حقیقت، تم کیا جانو سائنس کیا ہے، تمہاری سائنس تو خود قرآن کی خیرات ہے، قرآن ہی کا صدقہ تمہاری سائنس ہے، تم نے قرآن کو سمجھا کب ہے؟ تو آج قرآن سمجھ کے ہم اس پر اعتراض کرنے لگ جاتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب قرآن آ گیا کہو کہ اللہ میں اے بھی حق ہے، بس تو مومن صادق اللہ کی حکمت پر ایمان لے آتا کہ یا اللہ جو ہو رہا ہے بالکل برحق ہے، اب ہمیں اس کی حکمت سمجھ میں نہ آئے تو یہ ہماری عقل کا قصور ہے، لیکن تو حکیم ہے، تیرا ہر فعل حکمت سے خالی نہیں۔ تو پہلا یہ تصور باندھے جب مصیبت آئے تو سوچے کہ اس سے بڑی بھی تو اتر سکتی تھی، اللہ نے چھوٹی نازل کر دی، شکر ہے یا اللہ، جان چھوٹ، ایک یہ تصور۔ اور دوسرا تصور ہے کہ جب مصیبت آئی تو سوچو دین میں آئی ہے کہ دنیا میں آئی ہے۔ پتہ چلا دنیاوی امور میں مصیبت آئی ہے، تنخواہ کم ہو گئی، نوکری چھوٹ گئی، فصل جل گئی، کاروبار خراب ہو گیا، دنیا کی کوئی مصیبت آئی ہے تو شکر کر یا اللہ دنیا کے معاملوں میں مصیبت آئی، میرے دین پر کوئی مصیبت نہیں ہے، اس لیے کہ دین پر فیصلے ہونے ہیں، دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبوبیت کے اور آخرت میں نجات اور مغفرت کے فیصلے دین پر تو ہونے ہیں۔ تو یہ فوراً کہتے ہیں یا اللہ شکر ہے دنیا کے معاملے میں میری گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا، گاڑی ٹوٹ پھوٹ تھوڑی سی گئی ہے، کوئی بات نہیں، یا اللہ میری جان بچ گئی، یا اللہ میرے دین پر کوئی مصیبت نہیں ہے۔
تو دوسرا یہ تصور باندھتا ہے تو پھر اس مصیبت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر کرنے لگتا. چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی مناجات میں ایک یہ بھی دعا کیا کرتے تھے، یا اللہ جو بھی مصیبت مجھ پر اترے، یا اللہ وہ مصیبت دین میں نہ آئے، دنیا کے معاملے میں اگر کوئی مصیبت آتی تو آئے، یا اللہ دین کے معاملے میں کوئی مصیبت نہ آئے. حضرت سالم ابن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ سے ایک شخص نے کہا کہ حضرت رات میرے گھر میں چور آ گئے، اور چور آئے اور سارا گھر کا سامان اسباب لوٹ کے لے گئے. کہا کہ شکر کرو، چور آئے سامان لے گئے، کہیں شیطان نہیں آیا کہ ایمان لے جاتا. مطلب سبق دے دیا کہ دنیا کے معاملوں میں مصیبت ہے، شکر کرو، دین بچا، ایمان بچا، سامان کا کیا دوبارہ آ جائے گا، تقدیر کے نوشتے میں لکھا تو ملے گا، لیکن ایمان اگر لوٹ کے لے جاتا شیطان اور دین پر تیرے کو آفت اتر آتی تو اس کا کوئی بدل نہیں. تو دیکھو، تو دوسرا یہ تصور کرو کہ دنیا کے معاملے میں آئے، یا اللہ معاملہ آیا ہے، دین کے معاملے میں الحمدللہ محفوظ ہو، دین و ایمان تو بچ گیا. اور دین و ایمان کو بچانے کا اس قدر حکم ہے کہ خود قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے کہ اگر کوئی تم کو جبرن مجبور کرے کہ کلمہ کفر کہو ورنہ تجھے قتل کر دوں گا. اور اللہ کو مومن کی زندگی بڑی عزیز ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے مومن زندہ رہے، کیونکہ مومن جب تک زندہ رہے گا کائنات باقی رہے گی. جس وقت ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا باقی نہیں رہے گا، اللہ کائنات کو ختم کر دیں گے. میں تو ان کفار و مشرکوں کو ہمیشہ کہتا ہوں، اے کافرو، اے دشمنان اسلام جو مسلمانوں کو ختم کرنا چاہتے ہو، اسلام کو تباہ کرنا چاہتے ہو، تم بیوقوف ہو. اس سے جس دنیا میں تم راج کرنا چاہتے ہو وہ دنیا تو قائم ہی اس وقت رہے گی جب تک کہ دھرتی پر مسلمان رہے. جب مسلمان دنیا میں ختم ہو گیا تو اللہ نے دھرتی قائم نہیں رکھی، تو تم نے بادشاہ کہاں سے کرنی؟ اس سے مسلمانوں کی حفاظت کرو، مسلمانوں کو باقی رکھو. یہ 5 ٹائم کے سجدے، یہ لا الہ الا اللہ کی تسبیحاں، خدا کے سامنے جھکنا، قرآن کی تلاوتیں، اس نے تو اس دنیا کو قائم رکھا ہوا ہے. اور جس دن یہ اگر ختم ہو گیا تو دنیا کو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت برپا کر کے تباہ کر دے. اس لیے حدیث میں فرمایا لا تقوم الساعة حتى يقال في الارض اللہ اللہ. روئے زمین پر اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ ایک بھی شخص اللہ اللہ کہنے والا باقی رہے. تو اس لیے مسلمان تو بہت بڑا اثاثہ ہے اس پوری عالم انسانیت کے لیے. لیکن یہ کفار و مشرکین، یہ دشمنان اسلام مسلمان کو فنا کرنا چاہتے ہیں، مسلمانوں کو کفر میں بدلنا چاہتے ہیں، وہ حماقت کر رہے ہیں. جس دن مسلمان دنیا پہ نہ رہا، ایک بھی شخص اللہ اللہ کہنے والا نہ رہا، اسی وقت اللہ تبارک و تعالی دنیا برباد کر دیں گے. تو تمہاری بادشاہتیں کہاں ہوں گی؟ تو اس لیے کہ دنیا کے معاملے میں مصیبت آئی، دین کے معاملے میں یہ اس پر شکر کرے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، میرا دین تو بچا، ایمان تو بچا. یہ تو چلو میری دنیا کے معاملے میں مصیبت آئی، دین تو بچ گیا. تو گویا کہ دوسرا یہ تصور باندھے کہ یہ مصیبتیں جو ہے وہ دنیا کے معاملے میں آئی ہے، دین کے معاملے دین میرا محفوظ. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایمان اتنا عزیز کہ کلمہ کفر پہ اگر کسی نے مجبور کیا کہ تجھے قتل کر دیا جائے گا، استرار اس پہ ایسا اقرار ڈال دیا کہ اس کو ڈر ہے کہ میں قتل نہ ہو جاؤں، تو فرمایا کلمہ کفر زبان سے کہہ دو تاکہ کافر کی تسلی ہو جائے، لیکن دل کے اندر پھر بھی تمہاری ایمان رہنا چاہیے. تم دل کے اندر ایمان کو محفوظ رکھ کے زبان سے اگر اس ظالم کی تسلی کے لیے کہہ بھی دو گے تو تمہارے دل کو ایمان کو قبول کر کے تمہیں مومن لکھیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ تو مومن کی زندگی اتنی عزیز ہے. تبھی تو آپ جانتے ہیں مومن جنگل میں چلا گیا، بیابان میں چلا گیا، وہاں کھانے کو کچھ نہیں ہے، پریشان ہے، اور خنزیر مرا پڑا ہے، مردار مرا پڑا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو حکم ہے کہ خنزیر کا گوشت کھا کے اپنے آپ کو زندہ رکھ لو، اس لیے کہ تم مومن ہے اور مومن کی زندگی اللہ کو بہت عزیز ہے. تم اتنا کھا لو جس سے تم زندگی تمہاری بچ سکے، پھر راستہ ڈھونڈ کے اپنے منزل پہ پہنچ جاؤ اور تمہاری اس عمل کو ہم نے معاف کر دیا. اور یہاں تک حدیث میں آتا ہے اگر اس شخص سے کراہت کی وجہ سے کھایا نہیں، سوچا یار خنزیر نہیں، میں نہیں کھاتا بھائی، زندگی بھر میں نے نہیں کھایا، میں نہیں کھاتا، یہ مردار یار بدبو آ رہی ہے، میں نہیں کھاتا، اور اس حال میں مر گیا، تو نبی کیا فرمایا؟ داخل النار، جہنم میں داخل ہوگا، جہنم میں داخل ہوگا. اللہ تیری زندگی کو بچانا چاہتے ہیں، ایماندار کو قائم رکھنا چاہتے ہیں تاکہ ایمان کی رونقیں دنیا میں پھیلتی رہیں، یہ نظام حیات چلتا رہے. اور تو نے اپنی طبیعت پہ عمل کر کے کراہت کی اور تو نے شریعت پر عمل نہیں کیا، تو میں اپنی طبیعت کو شریعت پر حاوی کیا ہے، لہذا حدیث میں فرمایا داخل النار، سیدھا جہنم میں داخل ہوگا. یہ شہید نہیں ہوگا. دیکھو کتنی بڑی بات ہے. معلوم ہے کہ مومن کی زندگی، ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس قدر عزیز. تو دنیا کے معاملے میں مصیبت آئی، شکر کر یا اللہ دین برباد نہیں ہوا، دنیا گئی تو کوئی بات نہیں، دین تو بچا. تو یہ دوسرا تصور جب باندھے گا، اس سے کیا ہوگا؟ اس کا ایمان قائم، اس کا دین قائم، اور وہ اس مصیبت میں سے بھی نعمت نکال رہا. اور تیسرا تصور یہ باندھے کہ جو مصیبت آئی ہے اس کا اجر آخرت میں مجھے ملے گا.
دنیا میں مصیبت ہے کوئی بات نہیں، لیکن اس کا اجر آخرت میں ملے گا۔ یہاں تک کہ ترمذی کی حدیث ہے کہ اگر پاؤں میں کانٹا بھی لگتا ہے اور کانٹے کی تکلیف مومن کی ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالی اس تکلیف کے بدلے میں بھی اس کو اجر و ثواب عطا کرتے ہیں۔ بلکہ ترمذی کی حدیث میں یہاں تک فرمایا، ایک جیب کے حصے میں تم نے پیسے رکھے ہیں اور تم ضرورت پڑنے پر دوسری جیب میں تلاش کر رہے ہو اور مل نہیں رہے اور پریشان ہو کے ٹینشن ہوگی تو ادھر ہاتھ مار رہے ہو، فرمایا یہ جو ٹینشن ہوئی اس ٹینشن پر اللہ تبارک و تعالی تمہیں ثواب بھی دے۔ دیکھو مومن کی زندگی کتنی زبردست، ہر حال میں نفع ہی نفع ہے۔ تبھی تو حدیث فرمایا کہ مومن کی زندگی ہر وقت نفع میں ہے، کبھی اس کو کوئی خسارہ نقصان نہیں، بلکہ خسارے اور تکلیف کی حالت میں بھی اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے اجر و ثواب لکھ رہا۔ تو معمولی سی تکلیف پر اور اگر کوئی بڑی مصیبت آ گئی تو سوچو گا بڑا ثواب انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہمیں ملے گا، اللہ کا ثواب لکھا جا رہا ہے، یہ تصور بات، اور آخرت میں ہمیں وہ ثواب نصیب۔ تو یہ بڑے انعام کا تصور کرتے ہیں جب دنیا کے اندر انسان بڑے سے بڑا آپریشن کرانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ اپنی ٹانگ تک کٹوانے کو تیار ہو جاتا ہے، جس ٹانگ میں جس پاؤں میں کانٹا لگنا برداشت نہیں، لیکن ماہرین اور ڈاکٹرز کہہ دیتے ہیں بھئی آپ کا پاؤں کاٹنا پڑے گا، آپ کی ٹانگ کاٹنی پڑے گی ورنہ آپ کی زندگی خطرے میں ہے، تو ٹانگ کٹواتے ہیں نا لوگ، راضی ہوشیے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ٹانگ کاٹ دو۔ یہ اتنی بڑی مصیبت آپ کیوں برداشت کر رہے ہیں؟ آپ زندگی کو حیات کو دیکھ رہے ہیں، یار زندگی حیات اس سے بڑی نعمت ہے، اگر ٹانگ کٹ کے کوئی بات نہیں باقی آزاد تو زندہ سلامت رہیں گے، میں آنکھوں سے اپنے عزیز و اقارب پیاروں کے اندر رہوں گا تو صحیح۔ پاؤں کا ٹانگ کٹوانے کو تیار، بڑے بڑے آپریشن کروانے کو تیار، ناسور کا پھوڑا کٹوانے کو تیار، اور اس کی تکلیف بھی برداشت کرنے کو تیار ہے کیونکہ اس کو صحت و تندرستی کا نفع نظر آ رہا ہے، کڑوی دوا کھانے کو تیار کیونکہ اس کو صحت و تندرستی نظر آ رہی ہے۔ بالکل اسی طریقے سے جب دنیا کی کوئی مصیبت آئے فوراً سوچے یہ مصیبت، اس مصیبت کا اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو اجر و ثواب ملے گا اس مصیبت سے بہت زیادہ بڑا۔ جب یہ تصور باندھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی آئی مصیبت میں سے نعمت نکل آئے گی اور ملنے والے ثواب پر شکر کرے گا۔ اور یہی وجہ کہ دنیا میں سرجن ٹانگ کاٹ دیتا ہے اور کہتے ہیں کہ آپریشن سکسیسفل، تو مریض کیا کہتے ہیں جی تھینک یو، ظالم نے ٹانگ کاٹ دی اور تھینک یو ہو رہا ہے، تھینک یو ہو رہا ہے بھائی کس بات کا تھینک، بلکہ الٹا پیسے بھی دے رہے، سر کتنی فیس ہے، فیس بھی دے رہے بھئی، یہ کیا اس کی ہے، آپ بڑے نفع کو دیکھ رہے ہیں۔ بالکل اسی طریقے سے مومن صادق پر جب مصیبت آتی ہے وہ بڑے نفع کو دیکھتا ہے کہ یار یہ دنیا بھی فانی ہے، اس کی مصیبتیں بھی فانی ہیں، اصل نفع تو آخرت کا ہے اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالی اس کا مجھے اجر و ثواب عطا کریں گے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ کل روز قیامت میں اللہ تبارک و تعالی ہماری ان دعاؤں کے بدلے میں جو دعائیں دنیا میں قبول نہیں ہوئیں، آخرت میں جب ان نا قبول ہونے کی دعاؤں کا بدلہ دیں گے، کہ دنیا میں جب دعا قبول نہیں ہوتی آدمی کو تکلیف ہوتی ہے نا، اذیت ہوتی ہے، بلکہ مولوی مفتی سے جا کے لڑتا ہے، یار حضرت صاحب آپ کہتے ہیں اللہ سے دعا کرو قبول ہوتی ہے، ہماری تو نہیں ہو رہی، ہم تو سجدے بھی کر رہے ہیں، ہم تو تہجد بھی پڑھ رہے ہیں، ہماری دعائی قبول نہیں ہو رہی۔ تو مولانا سے لڑتا ہے، جا کے مفتی صاحب سے فتوے لیتا ہے، یار اللہ میاں اس کو دیکھو اس کی قبول کر لی ہماری نہیں کی، کرتے ہیں نا، تکلیف ہو رہی ہے تو اس تکلیف پر اللہ تبارک و تعالی آخر میں اجر جمع کر رہے ہیں، اور حدیث پہ فرمایا اتنا اجر دیں گے اللہ، اتنا دیں گے کہ وہاں وہ بندہ تمنا کرے گا کہ کاش دنیا میں میری ایک بھی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی، سب کا اجر یہاں پر ملتا، کاش میں دنیا میں ساری دعائیں میری رد ہو جاتی، لیکن اس کا بدلہ اللہ تبارک و تعالی آخر میں مجھے عطا کر، کہ اس کو وہاں پتہ چلے گا نا کہ یار دنیا کا فانی نفع کا کیا فائدہ، اصل نفع تو یہاں پر ہے، یہاں جو انعامات مل رہے ہیں یہ دائمی انعامات ہیں، ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والے انعامات ہیں۔ دنیا میں اگر انعام مل بھی گیا، اگر مجھے ایوارڈ مل گیا، سٹیج پر بلا کے شاباش بھی دے دی، ایوارڈ دے دیا، بڑا نام ہو گیا، تو کتنے دن ہوا؟ جن کے ہوئے آج ان کی قبریں بھی پتہ نہیں ہیں، ہر وقت نیا سے نیا آتا چلا جاتا ہے، اگلے بھولتے چلے جاتے ہیں، لیکن جو دین و ایمان کی نسبت جن کو ہم نے یاد رکھا ہے آج ان کی قبریں بھی اگر مٹ گئیں لیکن ان کے نام آج تک اللہ نے زندہ رکھے ہو۔ تو یہ تصور کرے کہ یا اللہ اس مصیبت کے بدلے میں جو آخرت میں انعام ملے گا اس انعام کی توقع پر یہ انسان صبر کر کے خدا کا شکر، تو گویا کہ تیسرا یہ تصور، تو مصیبت ہی کے اندر سے وہ نعمت کا پہلو نکال کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار بن رہا، اور چوتھا پہلو یہ کہ رضا بر قضا، کیونکہ ظاہر ہے کہ جو مصیبتیں ہیں جو نعمتیں ہیں مومن کا ایمان یہ کہ یہ نوشتہ تقدیر کے اندر لکھ دی گئی ہے، سب کچھ لکھ دیا گیا ہے اور وہ لکھا ہوا اپنے وقت میں نازل ہوگا، تو لہٰذا اس بات پہ راضی رہتا ہے کہ اللہ کی جو قضا تھی آج اللہ کا فیصلہ پورا ہو گیا، ظاہر ہو گیا ہے، بس الحمدللہ شکر کرتا ہوں۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، گھوڑے پہ چلے جا رہے ہیں، گھوڑا بدکا، حضرت نیچے گرے، جیسے نیچے گرے اللہم لک الحمد والشکر، اللہم لک الحمد ولک الشکر، اللہ کا شکر کرنے لگے۔ لوگوں نے کہا حضرت آپ گھوڑے سے نیچے گرے، آپ شکر کس بات کا؟ کہا شکر اس بات کا کر رہا ہوں جو قضا میں لکھا ہوا تھا آج وہ پورا ہو گیا، جان چھوٹی، آگے چلے، یعنی ہونا تو تھا، فرمایا پتہ نہیں کسی ایسے وقت میں ہوتا کہ میں اس تکلیف گرنے کو برداشت ہی نہ کر سکتا،
آج ایسے وقت میں ہی ظاہر ہوا کہ میری ہڈیاں مضبوط ہیں، میں گرا ہوں، ہڈی ٹوٹی نہیں ہے، ٹانگ ٹوٹی نہیں ہے، میں سلامتی سے رہا ہوں، لیکن یہ ہونا تو تھا گرنے کا عمل، لیکن ایسے وقت میں ہوتا کہ میری ہڈی پسلی ٹوٹ جاتی تو ظاہر جوانی میں گرے آدمی تو بچ جاتا ہے، بڑھاپے میں گرا بیچارہ، بڑھاپے میں تو باتھ روم میں گرتا ہڈی ٹوٹ جاتی ہے، فرش پہ گرتا ہڈی ٹوٹ جاتی ہے، حالات یہ ہیں۔ تو یہ دیکھو، تو تقدیر میں جو لکھا ہوا تھا یا اللہ وہ تو پورا ہونا تھا، لیکن آپ نے ایسے وقت میں پورا کر دیا کہ میں الحمدللہ اس کو برداشت کرنے کے قابل ہوں، میں شکر کرتا ہوں۔ دیکھو اس مصیبت میں سے بھی راحت اور نعمت کا پہلو نکلا۔ تو بندہ جب اس انداز کے ساتھ چلتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان آئی مصیبتوں میں سے نعمت کے پہلو نکال لیتا ہے تو پھر پریشانی کا تو کوئی سبب موجود ہی نہیں ہے، کیونکہ دنیا میں پریشانی کا سبب سوائے مصیبت کے اور کچھ، انسان مال کی مصیبت، انسان اپنی صحت کی مصیبت، اپنی ذات کی مصیبت، اپنے خاندان کی مصیبت، محلے کی مصیبت، اپنے شہر صوبے کی مصیبت، ان مصیبتوں کا تصور کر کے تو پریشان رہتا ہے۔ اور جب ان مصیبتوں میں سے آپ نعمت کے پہلو نکال کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو شکر گزار رہیں گے، اور اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم نعمتوں کو شکر کرو گے تو میں نعمتوں کے اندر اور اضافہ کر دوں۔ تو آپ شکر کرنا شروع کر دیں۔ اس لیے اللہ والے کہتے ہیں کہ جو کوئی کہتا ہے کہ میری تنخواہ کم ہے، حضرت دعا کرے تنخواہ بڑھ جائے، تو فرمایا تنخواہ بڑھانے کا طریقہ یہ جتنی مل رہی ہے اس کا شکر شروع کر دے۔ یا اللہ شکر ہے مہینے کے $1500 ملتے ہیں، یا اللہ تیرے شکر 2 رکعت نماز شکرانہ ادا کرتا ہوں، ورنہ دنیا میں ایسے لوگ جن کو 800 ملتے ہیں، جن کو 700 ملتے ہیں، جو 500 پہ گزارا کرتے ہیں، یا اللہ تیرا شکر تو نے 1500 دی، روزانہ 2 رکعت نماز شکرانہ شروع کر دیں، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ غیب سے اس کے مال میں اضافہ کر، کیوں قرآن کا وعدہ ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے نعمتوں پر، اپنی صحت اچھی چاہتے ہو تو جتنی اللہ نے عطا کی اس کا شکر شروع کر دو۔ یا اللہ تیرا شکر ہے زبان چلتی ہے، آنکھیں دیکھتی ہیں، ناک سونگتی ہے، کان سنتے ہیں، قدم چلتے ہیں، ہاتھ پکڑتے ہیں، دل دماغ سوچتا ہے، یا اللہ اس قابل تو ہوں۔ لوگ تو معذور ہو کر جو بستروں پہ پڑے ہیں، لوگ تو معذور ہو کر ویل چیئروں پہ چل رہے ہیں، یا اللہ تیرا شکر ہے، بھائی اس کا شکر شروع کر دو، اللہ تبارک و تعالیٰ آٹومیٹکلی آپ کو صحت مند کر دیں۔ لیکن اس پر کوئی بھی نہیں جاتا، یہ کہتے رہتے یار اتنا کھایا پھر بھی تگڑے نہیں ہو رہے، یار ہم بھی بادام کھاتے ہیں لیکن کیا کریں بادام رکھ کے بھول جاتے ہیں کہاں ہیں۔ کہتے بادام لائے تھے اس لیے کہ یادداشت یہ جو ہو جائے گی، اب بادام رکھ کے بھول گیا کہ پتہ نہیں کیا رکھے، تو اب ناشکری ہر پہلو میں نہیں، ہر پہلو میں شکر شروع کر دو، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو صحت مند کر دیں گے۔ آپ جم بھی جوائن کریں، آپ دوڑے بھاگے بھی، ایکسرسائز بھی کریں، اچھی خوراک بھی کھائیں، لیکن جتنی صحت اللہ نے عطا کر دی اس کا شکر شروع، یہاں تک کہ جو دوائیں کھاتے ہیں، دوا کھاتے وقت بھی شکر کیا کرو، یا اللہ شکر ہے دوا میسر ہے۔ میں تو دوا جب کھاتا ہوں تو دوا کھانے کے وقت غذا سے زیادہ شکر کرتا ہوں، تو میری ایک کیفیت ہے۔ بعض دفعہ آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں، یا اللہ شکر تو نے دوا عطا کی ہے، اپنی بیماری کی دوا مل گئی، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ ایسے لوگ دنیا کے اندر جن کو دوا بھی میسر، غذاؤں پر شکر تو بنتا ہی بنتا ہے، تبھی تو حدیث میں آتا ہے لوگوں اللہ کا شکر کیا کرو، اس لیے کہ اللہ نے 2 نعمتیں دی ہیں، ایک نعمت دی ہے کہ اللہ تمہیں غذا دیتا ہے، کھانا کھلاتا ہے، اور دوسری یہ وجہ کہ اللہ نے مجھے تمہارا نبی بنایا ہے، فرمایا کہ یہ 2 نعمتیں ایسی ہیں، ان 2 نعمتوں کی وجہ سے اللہ کا شکر کیا کرو۔ تو غذا پر تو شکر ہے ہی ہے، لیکن دوا جب آئے اور پھر امریکہ میں بیٹھے جب دوا کھاؤ تو سوچو یہ A+، A1 دوا ہے، ہمارے ملکوں پہ C کلاس دوا جاتی ہے، B کلاس دوا جاتی ہے، یہاں A کلاس دوا ملتی ہے آپ کو پہلے نمبر کی، تو آپ اس پہ شکر کریں، یا اللہ امریکہ میں بیٹھے ہیں تو نے دوا بھی بالکل اعلیٰ A1 دوا دی ہے، یا اللہ تیرا، تو دوا پر شکر کرو، اور دوا پر شکر کرو کہ اللہ تبارک و تعالی دوا کو تمہارے لیے صحت اور تندرستی بنا دیں گے۔ لیکن آج ہماری حالت یہ ہے، ہم ہر بات میں ناشکری نکالتے ہیں، کوئی ایسی چیز نکالتے ہیں جس اپنے آپ کو بھی دکھی کرتے ہیں، ماحول کو بھی دکھی کرتے ہیں۔ نہیں، اللہ کا شکر شروع کر دو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے جب شکر کرو گے، اللہ کا وعدہ ہے کہ نعمتوں میں اضافہ کرنا میرا کام۔ تو گویا کہ یہ چوتھا پہلو ہے کہ قضاء و قدر، کہ جو آپ نے قضاء و قدر میں فیصلہ اس پر راضی ہو گئے اور کہا کہ یا اللہ شکر ہے کہ جو ہونا تھا وہ ہو گیا ہے، اب میں آگے اپنی زندگی لے کے چلتا ہوں، تیری طرف رجوع کرتا ہوں۔ اور 5واں یہ پہلو ہے کہ یہ سوچے کہ یا اللہ یہ جو مصیبت ہے، آخرت کا ثواب اس مصیبت سے زیادہ بڑا، یہ مصیبت تو کچھ بھی نہیں ہے، آخرت کا ثواب اس سے زیادہ بڑا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مصیبت فانی ہے، یہ مصیبت فانی ہے، یہ محدود ہے، لیکن آخرت کا ثواب ہمیشہ ہمیشہ کا باقی ہے۔ حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ صحابی ہیں، ان کی کمر میں ناسور کا پھوڑا نکلا ہوا تھا، ناسور، اور ایسی تکلیف تھی کہ کروٹ نہیں بدل سکتے تھے، سیدھے لیٹے رہتے تھے، صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ نے ان کو اس بیماری کی حالت میں مستجاب الدعوات ہونے کا مقام عطا کر دیا تھا، جس کے لیے جو دعا کرتے قبول ہو جاتی۔
لوگ آ کے دعا کراتے تھے کہ حضرت فلاں دعا کر دے، حضرت دعا کرتے قبول. تو کسی نے کہا حضرت آپ کو اللہ نے یہ مقام عطا کیا کہ آپ کسی کے لیے دعا کرتے اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے، آپ اپنی صحت کے لیے دعا کیوں نہیں کرتے؟ اپنی صحت کے لیے بھی دعا کر لیں. لوگ بہت سے ستی ذہن کے لوگ یہ فقیروں درویشوں پر بھی باتیں بناتے ہیں کہ فقیر مانگنے اگر اللہ کے نام پہ دے دے، اللہ تجھے حج کرائے، اللہ تجھے لاکھوں دے. کہتا ہے نا. اب آگے سے بعض من چلے کیا کہ ابے یار تیری دعا اللہ اتنی سنتا تو خود حج کر لے بھائی. ایسے نالائق ہے نا دنیا. اللہ میاں تیری اتنی سنتا ہے تو لاکھ یار اللہ سے تو اپنے لیے مانگ رہے جو مجھے دے رہا. یہ خطرناک بات ہے. تم اللہ کی حکمتوں کے خلاف چل رہے ہو. اللہ کی حکمتیں ہیں امیروں کو فقیروں کے ذریعے سے، فقیروں کو امیروں کے ذریعے سے راہ حق دکھاتے ہیں. اس فقیر جب آپ کے آگے آ کے مانگتا ہے کہ اللہ کے نام پہ دے دے، کھانے کو روٹی نہیں ہے، بیوی بچے بھوکے ہیں، تو آپ اس کو دیکھیں، اس کی 2 آنکھیں ہیں، اس کے 2 کان ہیں، اس کی 1 زبان ہے، اس کے ہاتھ پیر ہیں، یہ چلتا پھرتا انسان ہے، بلکہ مجھ سے زیادہ صحت مند تکڑا ہے، بیوی بچے اس کے پاس ہیں. سوچے کہ اس میں ان میں فرق بظاہر کچھ نہیں ہے، مجھے اللہ نے مالدار بنایا ہے، اس کو غریب مفلس بنایا ہے، یا اللہ میں اس پہ تیرا شکر کرتا ہوں. آپ ادھر جائیے، آپ عبرت لیجئے کہ یا اللہ تو نے کس حالت میں اس کو رکھا ہے، مجھ سے زیادہ صحت، مجھ سے زیادہ طاقتور، مجھ سے زیادہ لمبا چوڑا ہے، اور آپ اپنے مال پہ ناز کر کے کہتے ہیں یار تیری اللہ اتنی سنتا تو مانگ لے بھائی. نہیں، یہ اللہ کی تقسیم ہے. اللہ نے کس کو کس کے ذریعے سے دینا ہے. تبھی تو حدیث میں آتا ہے کہ 2 صحابی ہیں. ایک صحابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، دونوں بھائی ہیں، نبی پاک کے پاس بیٹھ کے ہمیشہ حدیثیں لکھتا رہتا ہے، دین کی باتیں سنتا رہتا ہے، نکلتا ہی نہیں ان کی مسجد سے. مدرسہ صفہ میں بیٹھا ہے. اور دوسرا بیچارہ دکان کھولتا ہے، تجارت کرتا ہے، اپنی بیوہ ماں کو بھی پالتا ہے، اس جو طالب علم بیچارہ اس کی بھی روٹی 2 وقت کی دیتا ہے. ایک دن تنگ آ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شکایت کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرا بھائی ہر وقت آپ کے پاس مدرسہ صفہ میں بیٹھا رہتا ہے، آپ ذرا اس کو کہیں میرا ہاتھ بٹایا کرے دکان میں، یہ بھی کچھ وقت دکان میں دے، میں بوڑھی ماں کو پالتا ہوں، ساتھ اس کو بھی پالتا ہوں، دیکھیے ہر وقت آپ کے پاس بیٹھا رہتا ہے، آپ اس کو کہیں میرا ہاتھ بٹائے. تو نبی نے کیا فرمایا؟ کہا کہ تجھے کیا معلوم اس کی وجہ سے تجھے رزق دیا جا رہا ہو، اس کی وجہ سے تجھے رزق دیا جا رہا ہے. بالکل اسی طریقے سے نبی فرمایا اے میری امت کے امیروں کان کھول کے سن لو، امیروں کو رزق تمہاری امت کے غریبوں کی وجہ سے دیا جاتا ہے. جس غریب پہ آج تم تان کر رہے ہو ابے یار تم اپنے لیے مانگ لے، اس غریب کی وجہ سے تو تجھے اللہ دے رہا ہے، اور تجھے اللہ اس لیے دے رہا ہے جب تجھے میرا اس کی وجہ سے، اب تو نے جب اس کو دیا تو زندگی اس کی بھی چلی، زندگی تیری بھی چلی. اللہ دونوں مومنوں کی زندگی چلا کے دونوں کو جنت پہ پہنچانا چاہتا ہے. اللہ اکبر. دونوں کے ایک دوسرے احتیاج کی رسی میں جوڑ کے دونوں کے لیے آخرت کی منزلیں دینا چاہتا ہے. اسی اللہ نے ایک کو وجہ سے تمہیں رزق دیا، اور تم جب رزق اس کو لوٹاتے ہو اللہ نے تمہارا بھی بیڑا پار کر دیا، تو دونوں کے دونوں جنت میں داخل ہونے. اس لیے کبھی یہ نہ کہو یار چھوڑو ایسی بات نہیں. تو اس لیے تو دنیا کی تکلیف فانی ہے. تو عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اصل میں بات یہ ہے میں اپنے لیے اس لیے دعا نہیں مانگتا ہوں، جب سے میں ناسور کے پھوڑے کی وجہ سے یہ سیدھا لیٹا ہوں تو آسمان کی طرف نگاہ کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ صبح شام کے آنے جانے فرشتوں کا دیدار عطا کر. صبح شام کے فرشتے آتے ہیں، میں ان کا دیدار کرتا ہوں اور آ کے مجھے مصافحہ کرتے ہیں. اللہ نے میرے ساتھ طے کر لیا ہے اگر تو اس تکلیف کو برداشت کرے، صبر کرے گا، ہم تجھے یہ نعمت عطا کریں گے کہ فرشتے تجھ سے مصافحہ کریں گے اور صبح شام تو فرشتوں کا دیدار کرے گا. تو میں نے یہ سوچا تکلیف تو فانی ہے، کبھی نہ کبھی ختم ہو جانی ہے، لیکن دیدار فرشتوں کا ایک نصیب ہوگا، لہذا میں دیدار کو اپنی تکلیف پر ترجیح دے رہا ہوں. تو دیکھو معاملہ اللہ کے کس کے لیے کیا ہوا آپ کو خبر ہی نہیں. یہ فقیر درویش ہاتھ پھیلا رہا ہے، اندر راز کیا ہے یہ وہ فقیر خدا جانتا ہے. تم ہمیں اس پر تان کر رہے ہو یار تیری اللہ اتنی سن، تو کیا بات تھی یار تمہاری بات سے تو ہمارا کام ہو گیا، تیرا اپنا کیوں نہیں ہوتا. آپ اس میں نہ پڑھیں، یہ خدا کی حکمتیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کے ساتھ کیا معاملہ ہے. تو گویا کہ دیکھو یہ 5 تصورات جب اپنی مصیبتوں کے اندر مومن صادق باندھ لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ مصیبتوں کو ہمارے لیے راحت بنا دیتے ہیں. اور جب خود مصیبتیں راحت بن جائیں تو نعمتیں راحت تو ہیں ہی ہیں، مصیبتیں بھی راحت بن جائیں تو مومن صادق دنیا کے اندر ہنستا بستا زندگی گزارتا ہے، دنیا کے اندر جنت کا مزہ لوٹتا ہے، اور کل روز قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ جنت و رضا میں اس کو داخل کر دے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تصورات و مراقبہ و مشاہدات کے ساتھ اس مومن صادق کو زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.